بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہونے والے سکون کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور ان بندوں کی مدح و ثنا کی کہ جو اس پرآشوب دنیا میں کون سی بارگاہ ہے یا کون سا عمل ہے کہ جس سے وہ سکون طلب کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس محفل میں، جس بزم میں، جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، پروردگار عالم اس گھر میں اپنی طرف سے سکینہ کو نازل کرتا ہے نا توجہ؟ تھوڑا سا سمٹ کر آپ آ جائیں تو بہت آسانی رہے گی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے قریب ہو جائے۔ مولا نے فرمایا، لفظ آپ کی خدمت میں واضح ہوا کل کی مجلس میں کہ سکینہ وہ مرکز ہوگا، وہ مقام ہوگا، وہ منزل، وہ موصوف کہ جو سوائے سکون کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سکون بے انتہا ضروری ہے کسی کے قیام اور قرار کے لیے۔ اگر سکون میسر نہ ہو تو قرار بھی نصیب نہیں ہوتا، سکون میسر نہ ہو تو قیام بھی ممکن، یعنی کسی کے قرار اور اطمینان کے ثابت قدم کھڑے ہونے کے لیے سکون کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اور دنیا وہ مقام ہے جہاں ہمیں سکون نہیں ملتا، توجہ ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش، حادثات کا گھر بنایا، اور جب حادثے کا گھر بنا ہوا ہے تو سکون کا طلب کرنا ہی بیجا ہوا۔ کہ بھائی جب ہم نے بنایا ہی اسے آزمائش کے لیے، جب بنایا ہی یہ پریشانیوں کا مقام، جب یہ ہے ہی ایسی جگہ جہاں مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر یہاں پر آپ نے سکون کا سوال کیوں کیا؟ کہ اسی لیے کیونکہ جب مومن اس دنیا میں ایک بے انتہا مختصر مدت کے لیے ہی صحیح
آ رہا ہے 20 سال 30 سال کی زندگی کے لیے صحیح، حالانکہ حیات دنیا کے آگے 2500 برس بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر 30 برس کی زندگی بھی یہاں گزارنی ہے تو مومن کو اپنے ایمان میں قرار چاہیے، مومن کو اپنے ایمان میں قیام چاہیے۔ اگر اس کا ایمان متزلزل ہو جائے تو وہ اس دنیا کی آزمائش میں ناکام ہو جائے گا، لہٰذا اسے اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے ایمان میں قرار چاہیے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی مثال کے طور پر جب روٹی کا نوالا ہاتھ میں آ جائے اور اگر وہ اپنے دہن میں رکھنے سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو یہ جو اس کی کیفیت ہے کہ کھانا سامنے ہے اور جو بسم اللہ کہہ رہا ہے، یہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے اس وقت جب کھانا سامنے نہیں ہوتا اور اس سے بسم اللہ کہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی راحت میں اس کے قلب کی کیفیت اور، آزمائش میں اس کے قلب کی کیفیت اور، مصیبت میں اس کے قلب کی کیفیت اور، کیونکہ یہ قلب کی کیفیت یہاں سے وہاں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر اس وقت کے جب دل مایوس ہو، ایمان سے روٹھا ہوا ہو، اس کیفیت میں اگر اس سے موت آ جائے تو مومن جو اپنی زندگی گزار رہا تھا وقت آخر پر کفر کی طرف مائل ہو کر مر گیا، یعنی جو دنیا میں آزمائش کے لیے آیا تھا اس میں فیل ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اس مختصر مدت کے لیے کہ بھئی 10 برس ہی بھلے ہی اس سے رہنا ہو لیکن اس کے ایمان میں قرار باقی رہنا چاہیے، اس کے ایمان میں قیام باقی رہنا چاہیے، اسی لیے اس مختصر مدت کی خاطر بھی اس دنیا میں وہ سکون کو نازل کرتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے، جب تک قلب پر سکون نازل نہ ہو اس وقت تک نفس میں وہ ایمان کی جنبش ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس کے ایمان کے قرار کے لیے سکون کا اس پر نازل ہونا ضروری ہے، تاکہ جس وقت اسے موت آئے اس وقت وہ اطمینان قرار ایمان کی حالت میں مرے۔ یعنی اگر کوئی مومن اپنے وقت آخر، جو یہ دعا کی جاتی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کی جو دعا کی جاتی ہے، اگر وقت آخر خاتمہ اس کا ایمان پر ہو گیا تو اسے سکینہ کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے۔ کہ اگر وہ سکون اسے میسر نہیں ہوتا تو اس کے ایمان کا قرار باقی نہیں رہتا اور وہ آزمائش دنیا میں ناکام ہو جاتا۔ جتنے مومنین اس دنیا سے فخر مباحات کرتے ہوئے کامیاب خدا کی بارگاہ میں پلٹے ہیں، ان تمام کامیابیوں کے پیچھے جو راز چھپا ہوا ہے اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو جب قرآن مجید کی آیتوں کی جو یہ آواز گونجتی ہے پڑھنے والے کی، وہ آواز دیواروں سے در سے جو ٹکراتے ہوئے بلندی کی طرف جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت وہاں پہنچی اور پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں وہاں سے سکینہ کو نازل کیا۔ مولا فرماتے ہیں جس بزم میں، جس گھر میں، جس محفل میں اس کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو خداوند عالم اس کا بدلہ سکینہ کو نازل کر کے عطا کرتا ہے۔ یعنی ہمیں اس آیت کا باطن سمجھ میں آیا کہ دیکھو، تم اپنے قلب کے اطمینان کو ذکر الہی میں تلاش کرو، تو در حقیقت میں ذکر الہی ایک وسیلہ ہے جس میں تلاوت کرنے والے کو قرآن مجید کی آیتوں کے عوض میں خدا کی بارگاہ سے سکینہ کو نازل کیا جا رہا ہے۔
اطمینان قلب کے لیے وہ کیفیت نازل ہوئی. اور اب توجہ رہے، دیکھیں کیونکہ یہ میٹر نہیں ہے کہ جس کو ہم حواس سے پہچان لے، یہ کیفیت الگ ہے. جس چیز کو محسوس کیا جائے وہ الفاظ میں نہیں آتی. آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، محسوس کرنا اور، کانوں سے سننا اور ہے، محسوس کرنا اور. توجہات ہے نا. سکینہ ایک کیفیت کا نام ہے جسے لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا. صرف جس پر نازل ہوئی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی حسین نے اپنی بیٹی کی اس صفت کو ظاہر کیا کہ جو صفت بیان کی منزلوں سے باہر ہے. اب جس قلب پر نازل ہوئی اسے معلوم ہے، بھئی وہ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس نے محسوس کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. پروردگار عالم کی قیامت خیز صفت مولا نے بیان کی. دیکھیے صفت ہے لیکن اس سے کتنی ملتی جلتی. یہ ایک عام بات ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو نام ہیں وہ حقیقت میں صفات ہے، صرف اسم نہیں بلکہ وہ صفت اور کیفیت ہے. وہ اسی لیے کیونکہ جو ہستیاں نام سے بلند و بالا ہو ان کی ذات پر اطلاق اسم نہیں ہوتا، بلکہ اسم ان کے لیے رکھا جاتا ہے ایک وسیلے کے طور پر تاکہ پکارنے والا اسے پہچانے جسے وہ پکار رہا ہے. نہیں توجہ نہیں. دیکھیے بندہ پکارے جا رہا ہے یا رحمان، اس نے آواز دی اے وہ جو رحمان ہے. اب رحمان اس کا اسم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی اسم ہے ہی نہیں. توجہ ہے نا. یعنی ظاہر اور باطن کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. رحمان ایک ظاہری اسم ہے کہ بھئی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پکارنے والے کی مدد کے لیے کہا گیا. لیکن اگر کوئی یہ اعتقاد پر آ جائے کہ رے ہے میم نون میں وہ سمٹ کر آ گیا تو وہ ویسا نہیں ہے. مولا نے اس لیے بیان کیا کہ اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں، کیونکہ نام کا آغاز تو حروف سے ہوگا، حروف کا آغاز تو آواز سے ہوگا، اور جو وجود آواز و حروف و الفاظ سے پہلے ہو اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. کہ پھر اب رحمان کیا ہے؟ کہ رحمان ایک وسیلہ ہے جس میں پکارنے والا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے جسے پکار رہا ہے. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے. یعنی رحمان کہہ کر ہم نے محض اپنی طرف سے کوشش کی کہ اسے پہچانے. رحم کرنے والا ہمارے ذہن میں اس کی توحید کے ایمان کے خاطر ایک پل بن گیا، ایک وسیلہ بن گیا، ایک صراط بن گیا یہاں سے وہاں جس سے کنیکشن جڑ رہا ہے. توجہ ہے نا. دیکھیے اسم کی تعریف اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے. جو آپ کے سامنے کسی کی پہچان لے کر آئے وہ اس کا اسم ہوا. اس نے اسے اپنے سے جوڑ لیا ایک وسیلے کے ذریعے سے جو اسم تھا. توجہ ہے نا. یعنی وہاں سے زید جا رہا ہے، ہم ادھر کھڑے ہوئے، زید وہاں ہے، دونوں میں رشتہ نہیں ہے. ہم نے پکارا زید، جو ہی ہم نے پکارا وہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا، اب ہم دونوں میں رشتہ قائم ہو گیا.
یعنی اسم در حقیقت میں پکارنے والے کے لیے ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اسے جسے پکار رہا ہے اس کے رشتے کو جوڑ دے. ورنہ جو ہستی نام سے بلند و بالا ہو اسے رحمان نہیں کہا جاتا، اسے رحیم نہیں کہا جاتا. اس نے یہ وسائل درمیان میں رکھے کہ ان کے ذریعے مجھے پکارو تاکہ تم مجھ سے جڑ جاؤ. لیکن مجھ پر اسماء کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی صفت کو ایک اسم کی صورت دے کر تمہارے رشتے کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے جب اہل بیت کے گھرانے میں نام رکھے جاتے ہیں تو وہ اسم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو پکارنے والے کے لیے ذریعے کا وسیلہ بن جائے. وہ اسم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شان اور مقام و مرتبہ کسی کی بلندی کا اتنا زیادہ اگر ہو کہ حروف وہاں پہنچ نہ سکے، توجہ رہے، تو اسم ہونا اس کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی اگر اللہ میں آ جائے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہوا. بھئی ہم بھی الف بے تے سے میں، وہ بھی الف بے تے سے میں، کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے الف بے تے سے پہلے تھا، آپ بعد میں آئیں، اسی لیے آپ حروف میں، آواز میں، الفاظ میں آ کر اگر قید ہو جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جو اس سے پہلے ہو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے مرتبے اور جلال کی بلندی اگر اس مقام پر ہو تو اسم شان کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اسم رکھا جائے وسیلہ بنا کر تو صرف انہی کے لیے رکھا جاتا ہے جو اس رتبے اور مقام کے ہو کہ جہاں اسے پکار سکے. اسی لیے اہل بیت اطہار کے اسماء ان کی عین صفت ہے. اگر علی کے لیے علی رکھا گیا تو یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے تاکہ پکارنے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بلند ہے. توجہ رہے. یعنی اگر اسم اس نے رکھا کہ ہم آپ کا نام رکھ رہے ہیں محمد تو صرف اسی لیے تاکہ پکارنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسا ہوگا جس کی اس نے حمد کی ہو. ویسے ہی جب حسین نے اپنی بیٹی کا تعارف اپنے چاہنے والوں کے لیے کرایا تو حسین نے کہا میری بیٹی سکینہ ہے، صرف اسی لیے تاکہ پکارنے والے کو سمجھ میں آئے کہ کیا مقام ہوگا اس کا جس کا وجود قلب حسین کے لیے سبب سکون ہو جائے. یہ فرق ہوتا ہے اس میں، کہا کہ بھئی سبب سکون ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے خداوند عالم اس تلاوت کے بدلے میں ان کے ایمان کو باقی رکھنے کا ارادہ کر لیتا. توجہ ہے نا؟ یعنی خدا کا نظام کیسا حکمت کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کیا اب وہ ہمارے لیے کرے گا، ہے نا؟ مشہور ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف 1 قدم بڑھیے وہ آپ کی طرف 10 قدم آئے گا. آپ نے اس کی راہ میں 1 روپیہ دیا، اس کا بدلہ اس نے 1000 روپیے دے دیے. آپ نے اس کے لیے 1 زحمت اٹھائی، اس نے آپ کو ہزاروں راحتوں میں پہنچا دیا. یعنی بندے کی جب جستجو ہوتی ہے اس کی طرف تو وہ پلٹ کر ایسا بدلہ دیتا ہے. یہاں بندے نے جستجو کی اور اس جستجو میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا. یہاں اس نے آیتوں کی تلاوت کی
وہاں اللہ نے اس کے ایمان کو قائم کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن جب اب ارادہ ہو گیا ہے تو پورا کیسے ہوگا پروردگار؟ اس ایمان کے قیام کے لیے ہم اس گھر میں جہاں تلاوت ہوئی ہے سکینہ کو نازل کر دیں گے، اور اس سکون کے سبب سے اس کے ایمان میں قرار پیدا ہو گیا. توجہ نا، یہ احساس کی بات ہے. اس نے پوچھا یا علی ہل رأیت ربک یا امیر المومنین، اے میرے مولا یہ بتائیے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ علی نے کہا فَاعْبُدُوا مَا لَا أَرَى، میں کیسے اس کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے پوچھا فَكَيْفَ تَرَى، یہ بتائیے کہ آپ نے اسے کیسے دیکھا، آپ نے اسے کیسا پایا جب آپ نے اسے دیکھا؟ تو علی نے 2 جملے قیامت کے کہے اور فرمایا کہ لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، کہ آنکھیں اپنی مشاہدے کی صلاحیت سے اسے دیکھ نہیں سکتی. یعنی علی نے بتا دیا کہ آنکھوں کو وہ عاجز کر دے گا اس کا وجود. آنکھ اس کے سامنے عاجز آ جائے گی، لاکھ کوشش کرے لیکن آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آنکھیں تو میٹر کو دیکھتی ہے. جب وہ میٹر ہے ہی نہیں تو آنکھ اسے دیکھے گی کیسے؟ بھئی جب اس کی بنائی ہوئی ایک مخلوق، ہوا، آواز اتنی لطیف ہے کہ آنکھوں کے دیدار سے باہر، تو ان کا بنانے والا اتنا لطیف کیسے نہ ہوگا؟ کہا کہ وہ آنکھوں کے دیدار کی صلاحیت میں کیسے آئے؟ مولا نے فرمایا نہیں دیکھتی آنکھیں. کہا پھر؟ کہا وَلَٰكِن تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، لیکن جس قلب میں ایمان کے حقائق اتر جاتے ہیں، توجہ نہیں کر رہے، جس قلب میں ایمان کے حقائق اتر جاتے ہیں وہ قلب اس کے وجود کو محسوس کرتا ہے. یعنی وہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر ایمان کے حقائق اگر دل میں اتر جائے تو دل ہر جگہ اسے محسوس کرنے لگتا ہے. کہ یہ ایمان کے حقائق کسی کے دل میں نہیں آتے جب تک کہ اس کے قلب میں قرار نہ ہو، اور کسی کے دل میں قرار نہیں آتا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس میں سکون نہ ہو، اور کسی قلب میں اس وقت تک سکون پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ سکینہ کو نازل نہ کر دے. یعنی پتہ یہ چلا کہ حسین کے گھرانے سے محبت ہمیں اس منزل پر لے کر جاتی ہے جہاں ہم پروردگار عالم کو ہر مقام پر محسوس کرنے لگ جائیں. تو اب جس نے خدا کے محسوس ہونے کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، اب اسے کیسے بتائیں گے کہ خدا کیا ہے؟ توجہ ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا، کوئی پہاڑ تھوڑی نہ ہے کہ اگر محسوس نہ ہو تو آنکھوں سے کوئی بتائے دیکھیے کتنا بڑا ہے، تو آنکھوں نے کم از کم دیکھ کر اندازہ لگایا ہاں ایسا ہوتا ہے. اب دکھائی نہیں دے گا تو کیا کریں؟ علی نے فرمایا دکھے گا تو نہیں، لیکن ہوگا محسوس. اتر جائے ایمان کے حقائق ایک روز تو ہوگا تو محسوس. اب جب محسوس ہو رہا ہے اسے، تو صرف جسے ہو رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے قلب میں کیا ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ اچھا چھوٹی سی دوسری اگر مثالیں آپ دیکھیں، دیکھیں درد کسی کو ہوتا ہے، اولاد، بیٹا بیٹی اولاد ماں کی آغوش میں، اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی محفوظ مقام ہے؟ اور آغوش ماں سے بہتر انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیکن اس آغوش میں
بچے نے رونا شروع کیا، بھئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، جو بھی. اتنی قریب اور اتنی عظیم ہو کر ماں درد کو محسوس نہیں کر سکتی. ماں ہونے کے اعتبار سے سمجھ سکتی ہے کہ کیا گزر رہا ہو، لیکن اسے کیا محسوس ہو رہا ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے. اگر زندگی میں ماں بھی کبھی درد سے گزری ہو تو اسے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جیسے مجھے محسوس ہوا تھا شاید اسے بھی ویسا ہی محسوس ہو رہا ہو. لیکن اب جو محسوس ہو رہا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. علی نے وہی کہا کہ جس کے قلب میں وہ اتر جائے بس وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اب وہ الفاظ میں سمٹ کر نہیں آتا کہ لفظوں کے ذریعے کسی اور تک پہنچا دے، جب تک کہ وہ بھی اس منزل پر نہ پہنچے جب وہ خود محسوس کرنے لگ جائے. بھئی یہ پروردگار عالم کے مظہر کے صفات ہے، اسی لیے جس دل میں علی کی محبت اترتی ہے بس اسی دل کو معلوم ہے کہ اس میں کیا محسوس ہو رہا ہے. اب جس قلب میں وہ الفت آئی نہیں اسے کیسے معلوم کہ دنیا کو کیسے معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے. جس دل میں حسین کا غم اترا ہے بس وہی جانتے ہیں کہ ان کا قلب کیا محسوس کر رہا ہے. اب دنیا تو سمجھ نہیں سکتی کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہو. یعنی جیسے پروردگار عالم الفاظ سے بلند صرف ایک احساس ہے، ویسے ہی سکینہ لفظوں میں آنے والے وجود کو نہیں کہتے. بس جس دل میں سکون اتر کر آ گیا بس وہی جانتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. توجہات ہے نا. یعنی ایک نام میں وہ صفت جو توحید سے ملتی ہے، جیسے وہ لفظوں میں نہیں آتا صرف محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی سکینہ کا وقار لفظوں میں نہیں آتا، بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اب مجھے کتنا سکون محسوس ہو رہا ہے. کہا بھئی اس سکون نے اس کے ایمان کو خیام دے دیا. دیکھیے خیام کیوں ضروری ہے؟ خیام کسے کہتے ہیں؟ سکون کے سبب پیدا ہونے والے ٹھہراؤ کو خیام کہتے ہیں، ہے نا. خم، خاف واو میم، خوم ٹھہرنے کو کہتے ہیں. اسی لیے خوم انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کر ٹھہر گئے تو کہتے ہیں خوم. کسی بھی چیز کے لیے صحیح، لیکن ٹھہرنے والے ہو تو خوم ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو کبھی کسی چیز کے لیے اٹھا ہی نہیں، وہ کسی قوم کا نہیں ہے. اس سے لفظ بنا خم. خم یعنی حکم ہے کہ بھئی اٹھ کر کھڑا ہو جا. اقامت یعنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. قیام یعنی ٹھہر جانا. قائم یا وہ جو ٹھہرا ہوا ہے، جس کا قیام جاری ہے. آج بھی 1100-1200 برس کے عرصے کے بعد بھی وہ قیام برقرار ہے. یعنی قیام برقرار نہیں رہتا سکون کے بغیر. سلامت رہو. قیام برقرار نہیں رہتا سکون کے بغیر. یعنی کون کہاں کہاں تک اہل بیت کی علت کو سمجھے، کون کہاں کہاں تک حکمت پروردگار عالم کو سمجھے. کہ حسین نے کہا سکینہ کا کربلا میں ہونا ضروری ہے. کہ اگر سکینہ نہیں ہے تو پھر کربلا قیامت تک کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. لہذا روز محشر تک قیام کربلا کے لیے سکینہ کا ہونا ضروری تھا. کا جو ہے تو قیام باقی ہے. اب وہ قیام اس پر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھہرا ہوا ہے. تو سکون کی وجہ سے قیام حاصل ہوتا ہے. جیسے یہ زمین خاموش ہے سکون سے،
تو آپ نے یہ سٹینڈ کھڑا کر دیا. اب یہ جو سٹینڈ ٹھہرا ہوا ہے اپنے آپ میں خود سے. کیوں؟ کیونکہ اسے سکون مل گیا. آپ اسے یہاں سے ڈھکل دیے, وہاں سے کوئی ڈھکل رہا ہے, یہاں سے ڈھکل رہا ہے, زمین کو جنبش ہو رہی ہے, زلزلہ آنے لگا ہے, اس کا سکون ٹوٹا, اس کا خیام ٹوٹ گیا. سلامت رہے. یعنی اس کے کھڑے ہونے کے لیے, خیام کے لیے سکون ضروری ہے. عمارتوں کے کھڑے ہونے کے لیے سکون ضروری ہے. کسی بھی خیام کے لیے سکون کا ہونا ضروری ہے. یعنی الخاب ہے اسی لیے وہ نام نہیں ہوتے, بلکہ ان کے اوصاف ہوتے ہیں. ایک وسیلہ رکھ دیا پروردگار عالم نے کہ دیکھو یہ تمہارے سر پر ہم نے باقی رکھا ہے, قائم. کعب نام میں اس کے قائم ہے, جس سے قیام ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر عارف باطن کی طرف دیکھنے لگے تو قائم کے پیچھے سکینہ نظر آنے لگے گی. بھائی توجہ ہے نا. یعنی قیام کے لیے ضروری ہے سکون. ظاہر میں امام وقت کا نام ہے, باطن میں وہ دختر حسین نظر آئے کہ بھائی سکون ہے, خیام باقی ہے. تو اب جب یہ خیام باقی ہے, اب ہم نے جب دیکھ لیا کہ ہاں زمین میں جنبش نہیں, ساکن ہے, جس کی وجہ سے سکون مل گیا, اور اس سکون کی وجہ سے یہ سٹینڈ کھڑا ہو گیا. توجہ ہے نا. تو اب جب ہم نے دیکھا کہ ہاں اسے خیام مل چکا ہے سکون کی وجہ سے, تب ہم نے یہ مائک اس کے حوالے کیا. یعنی یہ مائک سٹینڈ پر اسی لیے لگایا گیا ہے کیونکہ سٹینڈ ٹھہرا ہوا ہے. توجہ ہے نا. اگر یہ سٹینڈ گرنے لگ جائے تو یہ مائک اس پر لگایا جاتا. یعنی جب سکون کے سبب سے کسی میں ٹھہراؤ اور خیام پیدا ہو جاتا ہے تو اس خیام کے مشاہدے کے بعد, اس خیام کے نظر آ جانے کے بعد کوئی امانت کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی وجود اپنے آپ میں متزلزل ہو تو ہم اپنی کوئی چیز اس کے حوالے نہیں کرتے. کہا بھائی جو خود ٹھہرا ہوا نہیں ہے وہ کسی اور کو کیا اٹھائے گا. لہذا کسی امانت کو اٹھانے کے خاطر خیام ہونا ضروری ہے, اور خیام کے خاطر سکون ہونا ضروری ہے. اور جب ایک بندہ مومن کے قلب پر اس نے سکینہ کو نازل کیا تو نفس مومن میں خیام پیدا ہو گیا, اور اب جب نفس مومن قائم ہو گیا تو اللہ نے علی کی ولایت کی امانت سونپ دی. اب اللہ نے ولایت علی کی امانت اس نفس کے حوالے کی جو قائم ہے. بھائی جو دنیا کی رنجشوں میں بھاگا پھر رہا ہے, کہیں اس کے حوالے پروردگار اپنی توحید کرے گا, کہیں وہ اپنی اس نعمت کا اس کے حوالے کرے گا. جو خود پریشان ہو اپنے آپ میں, تو پتہ یہ چلا کہ 50 جنبشوں کے درمیان, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہزاروں چیزوں اور جنبشوں کے درمیان جب سکون کے سبب سے دنیا میں ایک مومن کھڑا ہو گیا. توجہ نا. آپ دنیا کا عالم دیکھیے, ایک پل کے لیے اس دنیا میں کھڑے ہونے کا سامان نہیں ہے. ایسی دنیا میں سکون کے آنے کے سبب سے مومن کا نفس
قرار پکڑ گیا. اور جب نفس مومن میں قرار پیدا ہوا تو اللہ نے علی کی ولایت اس کے حوالے کی کہ سنبھال کر رکھ اسے، ہم تجھے اپنی نعمت دے رہے ہیں، لہٰذا اس نعمت کو سنبھالنے کی خاطر تیرا قرار ضروری ہے، اور تیرے قرار کی خاطر سکینہ کا ہونا ضروری ہے. یعنی خداوند عالم کی نگاہ میں اگر کسی کو اس نے علی کی ولایت کا اہل دیکھا ہے تو اس اہلیت ولایت علی کے پیچھے جو سبب ہے اس سبب کا نام سکینہ ہے. یعنی اس نے اسے اہل بنا دیا. ساکن ٹھہرا ہوا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی. مولا فرماتے ہیں مقدر لا بحرکت، اس کی ذات کام کرتی ہے، حرکت نہیں کرتی. کیا توحید ہے، کیا کہنے اس توحید کے. یعنی لفظوں میں وجدان 1400 برس کے بعد کتاب میں لکھی ہوئی ایک تحریر اگر دل میں اتر جائے تو سکون کا یہ عالم. کیا نصیب ہوں گے ان کے کہ جنہوں نے نفس نفیس اپنے کانوں سے علی کے الفاظ کو سنے ہیں. بھئی یہ کیفیت بیان ہو کسی پروردگار عالم کی تعریف تو ایسی ہو کہ دل خود بخود سجدے میں جھک جائے. یہ کیسی مسجدیں بنا رکھی ہے آپ نے، یہ کیسے جان نمازیں بچھا رکھی ہے آپ نے جس میں زبردستی لوگ جمع تو ہو رہے ہیں لیکن کسی کا قلب اس کی بارگاہ میں جھکتا ہی نہیں. ایک جملہ علی کی زبان سے کیا جاری ہوا، روز محشر تک کے لیے عقلوں اور دلوں کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا اپنے الفاظ کے اثر سے. کا مقدر لا بحرکت، وہ کام کرتا ہے مگر اس میں حرکت نہیں پائی جاتی. رزق تو بانٹ رہا ہے لیکن ہاتھ اٹھا اٹھا کر نہیں دے رہا، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دینا، مومنٹ کا ہونا، حرکت کا ہونا جسم کے ہونے کی دلیل بن جائے گا. لہذا جس کا جسم نہیں ہے اس میں حرکت نہیں ہوتی. حرکت نہیں کرتا مگر کام کرتا ہے. بھئی بات ہو تو ایسی ہو، بھئی کیا قیامت کی تعریف بیان ہوئی، کام ہو رہے ہیں حرکت نہیں ہوتی. کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ممکن کیسے ہے؟ کہ ہماری عقل نے کچھ کرنا چاہا، پانی پی لے، عقل نے کہا پی لے، لیکن سر میں سے نکل کر آ کر گلاس اٹھا کر گلاس کو منہ تک لے کر نہیں آئی. جو ہم نے پانی پیا اس کے پیچھے ہے تو عقل، لیکن عقل نے کام کو انجام دیا اپنے مقام سے ہلے بغیر. وہی ہے نا، جہاں بھی ہے قلب میں ہے، سر میں ہے، عقل ہے، جو بھی بس وہ وہی ہے جہاں ہے. پیروں سے چلاتے ہوئے آپ کو مجلس تک لے کر آ گئی ہے نا، یہاں سے پھر آپ کو گاڑی پر بٹھا کر گھر لے کر جا رہی ہے. ساری دنیا میں روزانہ لاکھوں کام ہو رہے ہیں لیکن کسی نے بھی اسے حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی عقل انسانی کام تو کر رہی ہے لیکن حرکت نہیں کر رہی. کہ آخر یہ کون ہے جس نے اس عقل کو حرکت سے بے نیاز کر دیا. کہا کہ اگر اس عقل اور گلاس کے درمیان یہ نفس نہ پایا جاتا ہوتا تو کبھی وہ گلاس پانی نہیں بجھاتا، پیاس کو نہیں بجھا سکتا. یعنی نفس نے عقل کے ارادے کو پڑھا اور جیسا عقل کا ارادہ تھا ویسے فعل کو نفس نے انجام دیا. پتہ یہ چلا حرکت کرنے کے لیے نفس آگے بڑھ گیا اور عقل ساکن ثابت ہو گئی.
کہا اپنی نفس پر غور کرو، جب تمہاری نفس نے تمہاری عقل کو متحرک ہونے سے بچایا تو اللہ کا نفس جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے یہ وہی ہے جو اس کے ارادے کو وجود کی صورت دے رہا ہے، اور کام کرنے والے میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ کہا کیسے پہچانے؟ کہا پہچانو سکون کو، بھئی کیا چیز ہے؟ نہ ساکن ہے نہ متحرک، توجہ ہے نا؟ تو لفظ ظاہر ہوا۔ اب قرآن نے بات چیت شروع کی، خدمت میں اس خاکسار، آپ کی خدمت میں اس خاکسار کا ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سنائیں، اس پر مجلس تمام ہوگی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ یہ پروردگار دو عالم کی کتاب ہے جس نے بہت توجہ ہے اس کے زیر پر شک کیا، وہ دنیا و آخرت میں زیر ہو گیا۔ جس نے اس کے نقطے پر شک کیا وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو گیا۔ پروردگار دو عالم کی کتاب، اس میں اگر توجہ رہے، اس میں اگر الحمد کہا گیا کہ ہے پر زبر، میم پر جزم اور دال پر پیش ہے الحمد، ہے نا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہے پر زبر ہے، رب کے بے کی تکرار کی گئی ہے، عالمین کے عین پر زبر، مین کے میم پر اگر زیر ہے، کسی کو حق نہیں بنتا کہ الحمد میں ہے کہ زبر کو زیر کرے۔ کہ الحمد ہے، الحمد پڑھو، بحث ختم۔ اگر تم نے الحمد کو الحمد پڑھا، کافر ہے۔ نہیں توجہ بھائی، غلطی نہیں ہے، کافر ہوا نا، یعنی اس نے اگر غلطی سے پڑھ دیا جس کی نیت کے پیچھے کوئی بات نہ ہو، بھائی کسی نے الحمد، ہم نے کہا دیکھیے حمد ہے زبر ہے، تو اس نے کہا معذرت چاہتے الحمدللہ، بات ختم ہو گئی۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہے، ہم نے کہا دیکھو زبر ہے، اور سننے کے بعد اس نے کہا الحمد، ہم نے کہا دیکھو زبر ہے حمد ہے، سننے کے بعد اس نے کہا حمد، ہم نے کہا حمد ہے زبر ہے، اس نے سننے کے بعد کہا حمد، اسے آپ غلطی کہیں گے؟ یعنی جب بات حقیقت کی سامنے آ گئی تو پھر کیا سبب ہو رہا ہے کہ زیر زبر میں تبدیل ہو جائے، زبر زیر میں تبدیل ہو جائے، جزم پیش میں تبدیل ہو جائے؟ یہ گنجائش نہیں بنے گی نا؟ بلند ترین صلوات ایک بار گاہ پروردگار دو عالم کا کلام، سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 246 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 46 سے یہ واقعہ 3 آیتوں میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، ہم وہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں، بے انتہا دلچسپ واقعہ۔
اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن نے واقعہ بیان کیا کیا عالم ہوگا اس واقعے کا. لیکن ہمیشہ کی طرح پھر سے پروردگار عالم نے اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ سوال سے آغاز کیا اور اس نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى. کیا کہنے تیرے اس سوال کے پروردگار. بھئی قرآن ہے قرآن. الم ترى کتنا بیسک کتنا سینسیبل سوال ہے. یہ بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا. کیا سوال ہے. کتنے مقامات پر اس نے پوچھا ہے انسانیت سے یہ بتاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا. شکوہ کیا اس نے پروردگار گڑھے میں گر گئے. دیکھیں نیچے آ کر پھنس گئے کیا کرے بتائیے. لوگ آئے نکالنے کے لیے انہوں نے نکال دیا باہر. جب نکال لیا گڑھے سے باہر کیا پوچھیں گے سب سے پہلے. کہا بھئی یہ جو آپ گڑھے میں گر گئے کیسے کیا تم نے نہیں دیکھا. کیا سوال ہے. الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا. کتنا بیسک سوال پوچھ رہا ہے پروردگار. جب دیکھ لیا تھا گڑھا ہے تو تم کیسے گرے. ہے نا توجہ. الم ترى دین میں پروردگار عالم نے کہا دیکھو اب ہم سے نہ پوچھو تم بتاؤ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا. یہ بتاؤ کہ عالمین میں مولود کعبہ کون ہے. کا کیا علی کے سوا کوئی اور بھی مولود کعبہ ہے. کہا نہیں پروردگار. یعنی تم نے علی کی اس منزل کو دیکھا. تم نے دیکھا علی کو. کہا آغوش رسول میں اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے رسول اکرم کے چہرے کا دیدار کس نے کیا. کہا علی نے کیا پروردگار. یعنی تم نے یہ دیکھا. کہا ہاں ہم نے دیکھا پروردگار. اس 3 دن کی طفلی میں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے کس نے آیتیں سنائی. کہا علی نے سنائی پروردگار. کہا یعنی تم نے علی کو دیکھا. یہ تم سب دیکھ رہے ہو. بچپن سے رسول کا ناصر کون رہا. کیا تم نے دیکھا کہ بچپن میں رسول کی مدد کرنے کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں کون اٹھا. بھائی 10 برس 11 برس کا سن. کہا اٹھنے والے کو تم نے دیکھا. کہا ہاں دیکھا پروردگار. کہا یہ بتاؤ کہ مکے کے ان کفار اور مشرکین کے درمیان رسول اکرم کی جان کے آگے سپر بن کر کون بار بار آ رہا تھا. کیا تم نے علی کو اپنی رسول پر جان فدا کرتے ہوئے دیکھا. کہا دیکھا. پر کہا ہجرت کی رات میں تلواروں کے سائے میں کون سویا یہ تم نے دیکھا. کہاں دیکھا پروردگار. کہا دیکھا کہ نہیں دیکھا. کہاں دیکھا پروردگار. کہا اب جنگوں کا سلسلہ ہوا. فاتح بدر کون تھا. فاتح احد کون تھا. فاتح خندق و خیبر حنین کون تھا. تلوار جس کے لیے نازل ہوئی وہ کون تھا. رسول نے اپنی بیٹی کا جس سے رشتہ کیا وہ کون تھا. جسے ایک شجر کی نسبت دے کر حدیث بیان کی وہ کون تھا. علم نبوت کا جو وارث ہے وہ کون تھا. کہ یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کہ رسول کی 23 برس کی ساری زندگی میں اور 10 سال اگر پہلے کے آپ شمار کر لیں 33 برس کی ساری زندگی میں رسول کا سایہ بنا ہوا کون تھا. اور غدیر کے میدان میں کس کے ہاتھ کو بلند کر کے اعلان ولایت کیا گیا.
یعنی خدا یہ پوچھ رہا ہے ہم نے تمہیں دی ہیں آنکھیں، اب یہ بتاؤ تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہیں، ساری منزلوں کو جب دیکھتے ہوئے آ گئے ہو تب ہم سے کیا پوچھ رہے ہو کہ رسول کا جانشین کسے ہونا چاہیے؟ یعنی کتنا بیسک سوال پوچھ رہا ہے، جب تمہارے پاس آنکھیں ہیں اور تم خود دیکھ رہے ہو تو پھر ہم سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہ بتا دو اب سوال کا جواب دینے سے پہلے، کیونکہ جب تم نے پوچھا کہ بتائیے وسیع رسول کون ہونا چاہیے، تو جواب دینے سے پہلے ہم نے تو یہ پوچھنا ضروری سمجھا، اور جب تم نے یہ سب کچھ کہا کہ ہاں اس منزل سے، تو یہ تو بتاؤ تم نے کچھ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا سوال ہے؟ 1400 برس سے قائم ہے، آج بھی قائم ہے، آج بھی قرآن پوچھ رہا ہے لوگوں سے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بھائی دیکھا ہے نا یا نہیں دیکھا؟ یعنی اب سوال کے دائرے میں آ گیا کہ بھائی مجلس ایک رسم میں تبدیل ہوئی، تم نے یہ دیکھا؟ اور عظمت فرش عزا کو لوگوں نے ایسے ہی لینا شروع کیا، تم نے یہ دیکھا؟ اب قرآن پوچھ رہا ہے ہم سے اپنی زندگی میں کہ بھائی وہ چھوڑو 1400 برس پہلے کی بات، اب ہم تمہارے دور کی بات تم سے پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ تم نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ نہیں دیکھا؟ تو اب اس کا سوال اتنا بیسک ہے، جب تم دیکھ رہے ہو تو پھر ہم سے پوچھنے کا کیا مطلب ہوا؟ جب تمہیں نظر آ گیا کہ یہاں گڑھا ہے اور جا کر تم اس میں گر گئے تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو ویسے ہی تلاوت شروع ہوئی قرآن کی، اب قرآن پڑھنے والے نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اب وہ اپنی آنکھوں سے آیتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے آیت کو دیکھ رہا ہے، اور آیت میں اس نے دیکھا کہ ہاں یہ قرآن مجید ہے، پھر اس نے دیکھا کہ ہاں یہ سورہ بقرہ ہے، پھر اس نے دیکھا کہ یہ پیج نمبر 55 ہے، پھر اس نے دیکھا کہ یہ آیت نمبر 248 ہے، اور پھر اس آیت میں اس سطر کا یہ پہلا لفظ ہے، یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر اس نے پڑھا سین زبر کاف زیر یہ جزم نون زبر سکینہ۔ سلامت رہے آپ۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا ہے تو لکھا ہوا ہے سکینہ، کوئی جا کر حروف تہجی سکھا دے، سین پر اگر زبر ہو تو سو نہیں پڑھا جاتا، سا پڑھا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کیا قرآن کی آیتوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سکینتن یہ ہے لکھا ہوا لفظ، یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کے زیر کو زبر سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اب جب قرآن پڑھنے بیٹھے ہو تو یہ بتاؤ کیا تم نے آیت کو نہیں دیکھا؟
دنیا چل رہی ہے. بھئی یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یعنی اس کے آثار میں سے کچھ ہو جائے گا. جب یہ لکھا ہوا سکینہ دکھائی نہ دے تو ہوگا جب فرش عذاب بے حرمتی ہو جائے. یہ جو کسی اور نے فرش عذاب بے حرمتی کی یہ نہیں کر پاتا اگر انہیں سکینہ نظر آ جاتا. تو ہم نے دیکھا کہ بھئی قرآن تو دکھ نہیں رہی. ہم نے نہیں، سب نے دیکھا. اب کیا کریں؟ حدیث تو نہیں دکھتی، آیت تو نہیں دکھتی. اب قرآن اور احادیث جب دکھائی ہی نہیں دے رہے تو یہ کام کیوں دے؟ تو کہا آیت کو چھوڑ دیجئے، حدیث کو چھوڑ دیجئے، یہ تو آپ کو دکھ نہیں رہی ہے. چاند ہی دیکھ لیجئے کم از کم. یہ بتائیے وہ بھی دکھا کہ نہیں دکھا؟ توجہ ہے نا؟ یعنی جب آیات اور احادیث نظر نہیں آئے تو چاند کے دیکھنے کی ذمہ داری دی. لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ چاند بھی اپنے گھر والا ہی دیکھ رہے تھے. نظر آسمان پر بھی نہیں، وہ بھی نہیں دیکھا. اب دعا کیے جا رہے ہیں کہ اس پر کبھی گہن نہ لگے. جا کر بتا دے کوئی اس چاند پر تو گہن اس دن لگ گیا تھا جس دن وہ ان کی زوجیت میں آ گیا تھا. اب وہ گہن کبھی ہٹنے والا نہیں ہے. ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا. کیا قیامت ڈھائی ہے پروردگار. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ توجہ ہے نا؟ دیکھیے بات سمیٹ رہے ہیں. 246 سے آغاز ہوا. علم ترا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور ارشاد ہوا یہاں سے علم ترا، کیا تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب بنی اسرائیل نے آ کر اپنے نبی سے کہا کہ جالوت ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے. یعنی ایک نظام اللہ نے یہاں بتایا. نظام کیا تھا؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے بعد یہ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل میں بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، یہ تابوت ایک ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل سے لے لیا. تو اس تابوت کے جانے کے بعد وہ بے حد پریشان ہونے لگے. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایسا کوئی راستہ بنائیے
کہ جالوت ختم ہو جائے اور ہمیں تابوت سکینہ مل جائے۔ تو خداوند عالم وہ واقعہ سنا رہا ہے کہ جب موسیٰ نے ہدایت دی، ہارون نے ہدایت دی، اور جب موسیٰ اور ہارون کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر سے امت اپنی نفس پرستی میں ملوث ہوئی، تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے ایک ظالم کو ان پر مسلط کر دیا۔ بھئی دیکھیے واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یعنی اگر ہم نے عدل کا ساتھ چھوڑا تو ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ہوتے ہوئے ظلم پر خاموشی اختیار کی تو خدا اس خاموشی کا بدلہ یوں دے گا کہ ظالم ان پر مسلط ہو جائے گا۔ اور یہاں عدل کا ساتھ چھوڑ کر ظلم پر خاموش رہنے لگے اور ظلم کے مرتکب ہوئے تو سر پر ظالم سوار ہو گیا اور سکون ان سے لے لیا گیا۔ کیا کہنے تیرے نظام کے پروردگار، یعنی تو سکون اس وقت تک دل میں باقی رکھتا ہے جب تک وہ دل عدل و انصاف کا طرفدار ہو، جب تک وہ دل مظلوم کا ساتھ دے رہا ہو، لیکن جس روز سے ظالم کی طرفداری ہو گئی خداوند عالم نے ظالم کو مسلط کر دیا اور سکون چھین لیا۔ اب بنی اسرائیل کو احساس ہونے لگا کہ یہ تو ہماری جان پر مصیبت آفت بن گیا ہے، کہ جالوت سے ہمارا پیچھا کون چھڑائے؟ جالوت نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ لہٰذا اپنے نبی کے پاس آئے، اور نبی جن کا نام شمویل یا ارمیہ لکھا گیا، انہوں نے ان کی التجا کو سنا کہ بھئی جالوت کے قہر سے ہمیں نجات دلائیے۔ تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، دیکھو تم یہ جو بچنے کے لیے لڑنے کی بات کرنے آئے ہو، اگر خدا حکم جہاد دے دے تو کیا تم ثابت قدم رہو گے؟ توجہ ہے نا؟ یعنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ظالم سے جہاد کا اگر حکم آ جائے تو تم میدان چھوڑ کر بھاگو گے تو نہیں؟ کیونکہ میدان سے بھاگنے والوں کو کبھی سکینہ میسر نہیں ہوتا۔ ثابت قدمی میں بھلے ہی تلواروں اور نیزوں کے درمیان اکیلا کھڑا ہوا ہو، لیکن اس کی ثابت قدمی میں سکون ایسے ہوگا کہ اس کی ہی آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ لیکن فی سبیل اللہ سے فرار کرنے والوں کو یہ میسر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے نبی نے خدا سے پوچھا اور حکم آ گیا جہاد کا کہ جاؤ جالوت سے لڑو۔ جو ہی جالوت سے لڑنے کا حکم آیا ساری قوم پیچھے ہٹ گئی، ہمیشہ کی طرح کچھ خلیل ہی ثابت قدم رہے۔ اب ان تھوڑوں کے لیے خداوند عالم نے سکون کا انتظام کیا، اور انہوں نے ارمیہ نے کہا کہ دیکھو میں خداوند عالم سب میں سے طالوت کو چن رہا ہے، ایک شخص پرہیزگار نیکوکار جس کی قوت و طاقت و جسمانیت مشہور تھی اور جو علم میں سب سے آگے تھا۔ بھئی توجہ رہے، دیکھیے مولا فرماتے ہیں دور پلٹ کر آتا ہے، ایک سرکل کی طرح پلٹ کر پھر سے آتا ہے، پھر سے آ گیا۔ اگر آج ہم نے ظلم پر آواز نہیں اٹھائی تو ہم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے، پھر اس
کے بعد جب تک جہاد نہیں ہوگا تب تک نجات نہیں ملے گی. بھئی یہی تو وجہ تھی. یعنی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب علماء کی عزت نہیں کی گئی تو خداوند عالم نے جاہلوں کو مسلط کر دیا. بھئی نئی بات تو نہیں ہے نا. جیسے تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ ہم سے پوچھے تو علامہ رشید ترابی کہاں کی پیداوار, کس سرزمین کے, لیکن مشہور کہاں ہوئے؟ یعنی ان کی شہرت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا, ہم عالم سے محروم ہو گئے. یعنی جب ہم نے عالم کی طرفداری نہیں کی تو جاہل ہمارے صفحہ بیٹھ گئے, اور اب ہمیں اس سے نجات کے لیے جہاد کی نوبت آ گئی. اب میدان کی طرف آپ اگر دیکھیں تو وہی تھوڑے سے کھڑے ہوئے, باقی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے وہ کہیں نہ جانے کہیں چلے گئے. آیت ہے یا مانو شہر کا خبر نامہ, 1400 برس پہلے لکھ دی گئی تاریخ کہ دیکھو آج کے دن تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کا معجزہ ہے. پھر بھی اس سرکشی اور اتنے نقصان کے بعد جب طالوت کا انتخاب ہوا تو پھر بنی اسرائیل نے کہا طالوت کیسے, مال میں ہم زیادہ, قبیلے میں ہم بڑے, جان پہچان میں ہم آگے, پھر طالوت کیسے؟ نبی نے جواب دیا تو خداوند عالم نے طالوت کو علم کی وجہ سے چنا ہے. تم یہ قبیلہ اور مال و دولت اور جاہ و حشم کی بات نہ کرنا. بر بنائے علم اس نے طالوت کو مصطفیٰ کیا. آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, طالوت کو تمہارا بادشاہ قرار دیں گے. انہوں نے اعتراض کیا تو پھر نبی نے جواب دیا کہ اب کیا کریں. کہ طالوت کی بادشاہت کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ جالوت سے لڑ کر فتح حاصل کر کر تابوت سکینہ کو لے کر آئے گا. تو جب انہوں نے سنا کہ ہاں تابوت سکینہ پلٹ کر آ جائے گا تب یہ قرار سے بیٹھے کہ بھئی ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے. طالوت نے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا. کہا اب جالوت ایسا ظالم تھا کہ جس پر فتح ممکن نہیں تھی کیونکہ وہ بھی طاقتور اور بادشاہت رکھنے والا, لشکر وغیرہ ساری چیزیں. کہا اب کیا کریں؟ کہا یہ حکم آیا کہ ہارون کی زرہ, جو موسیٰ و ہارون گزرے ہیں ان کی زرہ جس پر بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے گی وہی ہوگا وہ جو جالوت پر فتح حاصل کرے گا. تو اب طالوت نے زرائے ہارون کو لوگوں کو پہنانا شروع کیا. اب دیکھتے دیکھتے پتا چلا کسی کو بھی وہ زرہ ٹھیک سے نہیں آتی, اور ایک گوشے میں ایک مرد مومن جو دنیا میں مشہور ہوا داؤد کے نام سے, پیغمبری, بادشاہت اور کیا کیا مرتبے ملے, لوہے کا نرم ہو جانا اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح و تحلیل اور پہاڑ ان کے ساتھ بات چیت کرنا, یہ سارے معجزوں کا مال. جب داؤد سامنے آئے تو اس وقت طالوت نے زرہ پہنائی اور دیکھا کہ داؤد کو ہارون کی زرہ ٹھیک سے آ گئی. جو ہی وہ زرہ کا برابر سے بیٹھنا تھا طالوت کو اطمینان ہو گیا, سکون آنے والا ہے. بس دیکھیے مجلس تمام کر رہے ہیں, پروردگار عالم فضائل بیان کر رہا ہے اس کے کہ جو قلب حسین کا سکون ہے. اگر جب داؤد نے زرہ پہنی اور برابر نظر آئی تو جہاد اور جنگ ہوئی اور داؤد نے فتح حاصل کی اور تابوت سکینہ پلٹ کر آیا. توجہ ہے نا. اس کے بعد کی سرکشیاں جو ہوئی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے, لیکن آج پھر سے
تابوت سکینہ غائب ہے. کہا کیا کرے پروردگار، ہمیں سکون کی تلاش ہو رہی ہے. کہا داؤد کا ہم نے واقعہ بیان کیا اور تمہیں اس سے نتیجہ دے رہے ہیں کہ اب وہی ہونا چاہیے جس کے سر پر رسول کا امامہ برابر آئے، جس کے بدن پر علی کی زرہ برابر آئے، اور جس کے کمر پر کمر بند حسن برابر آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار حسین برابر آئے. اس کا انتظار کرو، کیونکہ اب وہی تابوت سکینہ کو تمہاری طرف پلٹا کر لے کر آئے گا. پروردگار دو عالم اپنی حجت کے ظہور کے ساتھ سکون کو جوڑ چکا ہے. یعنی سکینہ وجود ہے وہ صفت جو میں امامت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ امامت کے چلے، جس کے سبب پوری دنیا میں سکون ہے. ایک صفت بیان ہوئی، آج تک دنیا اسم سے بے خبر، کا جیسے اسم علی نہیں معلوم، جیسے اسم خدا نہیں معلوم، ویسے ہی حسین کی بیٹی کا نام نہیں معلوم. ایک صفت ہے بیان ہوئی کہ دیکھو اس سے تمہیں سکون حاصل ہوگا. کیا قیامت خیز اس میں امامت کا دل، قلب امامت جس سے تسکین حاصل کرے. وہ سکینہ کا وجود ہے. اور یہ ایام حسین کی اسی معصوم بیٹی کی شہادت کے ایام، کیونکہ قلب حسین سے سکون جڑا ہوا ہے. اسی لیے حسین کے سینے پر سکینہ کے داغ کا کیا حال ہے. اللہ رے، فکر عاجز آ جاتی ہے یہ سوچتے وقت کہ حسین پر مصائب سکینہ سے کیا اثر ہو گیا. شام غریبہ کی کیفیت میں گھوڑوں سے جو لاشوں کی پامالی ہوئی، اس سے زیادہ درد حسین کو سکینہ کے ایک تماچے پر ہوا. اللہ رے صبر حسین کا عالم. ملائکہ اور انبیاء شہادت علی اکبر پر عاجز ہو چکے تھے، اس کے آگے کی کوئی منزل کا کسی کے پاس تصور نہیں تھا، اور شہادت سکینہ نمودار ہوئی. جس کے نام سے تسکین قلب کو حاصل ہو، اس کے گریے سے زندان کی دیواروں میں لرزہ پیدا ہو رہا ہے. وہ گریے میں درد کہ جب ایک آواز بلند ہوتی، ہائے بابا حسین. حسین کا دل جانے ایک 4 برس کی بیٹی کے اس گریے کو کیسے باپ کے دل نے برداشت کیا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے جو یتیموں کے ساتھ احتیاط برتنے کا حکم دیا. بچپن میں اور کمسنی کی یتیمی نہیں، اگر جوانی میں کسی کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑے جبکہ وہ خود بہت سنبھلا ہوا ہوتا ہے، ان دنوں میں یہ کہا گیا
کہ دیکھو بھلے ہی 40 برس کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یتیم ہے تو اس کی یتیمی کو نظر میں رکھنا، سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ تہذیب دنیا میں چل گئی کہ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جو لباس وہ پہنتے تھے، جو چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، ان چیزوں کو چھپا دیا جاتا تھا، کہیں اولاد کی نظر نہ پڑ جائے اور اولاد کو باپ یاد نہ آ جائے، اور پھر اس یاد کی وجہ سے وہ گریے میں، رونے میں، شدت میں بے قرار ہو جائے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ باپ کے گزرنے کے بعد لباس کو چھپا دیا گیا تاکہ لباس دیکھ کر کوئی روئے نہ۔ اللہ سکینہ کی یتیمی کا یہ سلوک کہ جب باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی تو حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں بھیج دیا۔ زندان شام میں سکینہ کے گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ کوئی نہیں رو سکتا، کوئی نہیں رو سکتا اس گریے پر جب تک اپنی آنکھوں سے خود جا کر زندان شام دیکھ کر نہ ہے۔ اللہ رے ایسا زندان جہاں دن اور رات میں فرق نہ معلوم ہو، اتنا اندھیرا اور تاریکی جہاں کوئی خود اپنے آپ کو نہ دیکھ سکتا ہو، ایسے زندان میں حسین کے نازوں کی پلی 4 برس کی بچی دفن ہو گئی۔ اور جو گریے کی آواز بلند ہوئی کہ بابا کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے ہمت کا سامان ہو گیا تھا سکینہ کا گریہ کرنا۔ اہل بیت اطہار اس رونے سے ویسے ہی ہمت حاصل کرتے تھے جیسے عزادار ذکر حسین سے ہمت حاصل کر لیتا۔ اے سر حسین کے رخسارے پر رخسارہ رکھ کر اب جو اپنے مصائب بیان کرنے شروع کیے، اہل بیت اطہار کی بیویوں پر قیامتیں ٹوٹ رہی۔ 4 برس کی بچی کی ملاقات کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے بعد اب جب باپ سے ملاقات ہوئی اور بیٹی نے باپ سے اپنے مصائب بیان کرنے شروع کی، بابا آپ کے بعد میرے رخساروں پر تماچے لگ گئے، میری پشت پر تازیانے لگ گئے، میرے کرتے کا دامن جل گیا بابا۔ یہ مصائب سن سن کے اہل بیت اطہار میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، لیکن اس مصائب سے زیادہ درد ہوا اس وقت جب یہ روتی ہوئی بچی خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے جنبش دی اور دیکھا کہ سکینہ اس دنیا سے گئی۔ زندان شام کی تاریکیوں میں ایک مرتبہ پھر سے حسین کے ہاتھ بلند ہوئے کہ میری بچی کو میرے سینے پر سلا دو، امامت کو اب سکون کی ضرورت ہے۔ اور سینہ حسین پر سکینہ